السلام علیکم۔ آج ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کے بعد کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ شادی کے بعد دن تیزی سے گزرنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قاسم، عبداللہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ جیسی ہونہار اولاد عطا کر کے آنگن آباد کر دیا۔ ہر طرف بہاریں ہی بہاریں اور ہر سو مسرت و شادمانی کے دلکش نظارے۔ لیکن آپ کی طبیعت دن بدن دنیا کی رعانیوں سے اچٹ ہونے لگی۔ آپ سال میں مکمل 1 ماہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر غار حرا میں مصروف عبادت رہنے لگے۔ وہاں پوری یکسوئی کے ساتھ ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ ایک روز اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کسی نے آپ کو بغل میں لے کر خوب دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، بھلا کیا پڑھوں؟ اس نے بار بار بغل میں دبا کر یہ جملہ دہرایا۔ آپ نے ہر دفعہ اس کو یہی جواب دیا۔ آخر میں نے یہ الفاظ پڑھ کر سنائے جو قرآن حکیم کی زینت ہے۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ پڑھو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اس کے بعد بغل گیر ہونے والا غائب ہو گیا۔ اس روز آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے، آپ کا جسم کانپ رہا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، مجھے کمبل دے دو اوڑھنے کے لیے، مجھے چادر دے دو، شدید سردی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کو کمبل فراہم کیا گیا۔ آپ آرام سے لیٹ گئے۔ جب ذرا سکون ہوا تو فرمانے لگے، خدیجہ، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسلی دیتے ہوئے عرض کی، میرے سرتاج، گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیں گا، کیونکہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر آپ کے دل کو اطمینان ہوا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ یہ ماجرا اسے کہہ سنایا تو اس نے ساری داستان بڑے غور سے سنی اور یہ جواب دیا، غار حرا میں بغل گیر ہونے والا تو وہی مقدس پیغام رسا ہے جو وہیں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ کاش اس وقت میری زندگی ہو جب قوم انہیں وطن سے نکال دے گی۔ آپ نے تعجب سے پوچھا، کیا واقعی میری قوم مجھے اپنے وطن سے نکال دے گی؟ اس نے یقین بھرے انداز سے کہا، ہاں، تاریخ گواہ ہے، آپ جیسی ذمہ داری جس کو بھی سونپی گئی اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اگر میں زندہ رہا تو اس وقت آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ نے میرے ساتھ بات کی ہے، اگر یہ حقیقت ہے تو خوب اچھی طرح جان لیجئے کہ یہ قابل ستائش اللہ کا پیغمبر ہے۔ جبریل علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور ساتھ میکائیل فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ ان کو اللہ کی جانب سے روح الامین بنا کر اتارا جاتا ہے، جو آپ کے لیے شرح صدر کا باعث بنتا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے لخت جگر قاسم اور عبداللہ تو بے چین میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اپنی لاڈلی بیٹی رقیہ زوجہ عثمان غنی کو جشع کی ہجرت کے لیے دل پر پتھر رکھ کر رخصت کیا، کیونکہ کفار کی طرف سے اذیت ناک تکالیف سے دوچار ہونا پڑتا۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ ہمارا کوئی ہجرہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا، اسلام کی شہرت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے باہمی مشورے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے بنو ہاشم کے ساتھ مکمل سیاسی و اقتصادی بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا، جسے تاریخ میں محاصرہ شعیب ابی طالب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ نے، جس کی پوری زندگی ناز و نم میں گزری تھی، شعیب ابی طالب نے نہایت صبر و استقلال کے ساتھ تمام اقتصادی مشکلات و مصائب کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا۔ یہ المناک واقعہ نبوت کے 7ویں سال پیش آیا۔ محاصرہ اتنا شدید تھا کہ بچے بھوک اور پیاس کی بنا پر بلبلا اٹھے اور بڑوں کو درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا، لیکن یہ ساری اندھوناک تکالیف جان نثاران اسلام کو اللہ کی راہ سے ہٹانے کا باعث نہ بن سکے، بلکہ فرزندان اسلام اس بھٹی سے کندن بن کر نکلے۔ سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسن اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو آسمان سے بطور خاص سلام کہنے کے لیے بھیجا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے بتایا کہ خدیجہ برتن اٹھائے آ رہی ہے، اس میں کچھ کھانے پینے کا سامان ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو اسے اللہ رب العزت کا اور میرا سلام کہنا، اور اسے جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دینا جو ہیرے کا بنا ہوا ہوگا، اور اس پر یا قوت سے میناکاری کی ہوگی، نہ اس میں کوئی شور و غوغا ہوگا اور نہ ہی کوئی محنت مشقت ہوگی۔ سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئے۔ پہلے بیٹے کا نام قاسم رکھا گیا اور اسی مناسبت سے آپ نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی۔ دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا اور اسے طیب اور طاہر کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ دونوں بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ دوسرے بیٹے کی وفات پر جب کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لیوا نہیں رہا، تو اللہ رب العزت نے سورہ کوثر نازل کر دی۔ تیسرا بیٹا ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ اس کی ابھی مدت رضاعت ختم نہیں ہوئی تھی کہ حوران جنت الفردوس کا جھولا جھولنے کے لیے راہ ملک عدم ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے آخری وقت میں دیکھا تو سانس اکھڑا چکا تھا۔ آپ نے گود میں اٹھایا اور زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، حکم اہلہ کے سامنے ہم تیرے کسی کام نہیں آ سکتے۔ پھر ارشاد فرمایا، ہم جانتے ہیں کہ موت امر حق اور وعدہ صدق ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والے بھی پہلے جانے والے کے ساتھ جا ملیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تب ہم ابراہیم کا غم اس سے زیادہ کرتے۔ آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہے، مگر ہم کوئی بات ایسی نہ کہیں گے جو رب تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ جس روز ننھے ابراہیم کا انتقال ہوا، اسی روز سورج گرہن بھی ہوا۔ قدیم عرب کا اعتقاد تھا کہ سورج یا چاند کسی بڑے آدمی کی موت سے گرہن زدہ ہوتے ہیں۔ بعض مسلمانوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ آج سورج ابراہیم کی موت کی وجہ سے گہنایا ہے۔ یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، سورج اور چاند کسی بھی انسان کی موت سے نہیں گناتے ہیں، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھو۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ جوان ہوئے۔ سب نے اسلام قبول کیا، ہجرت کی سعادت حاصل کی۔ سیدہ زینب کی شادی ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ سیدہ رقیہ کی شادی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ یہ فوت ہو گئے تو سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ اسی بنا پر آپ کو ذو النورین کے لقب سے پکارا جاتا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی سیدنا علی بن ابی طالب کے ساتھ کی گئی۔ 3 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئی، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد راہ ملک عدم ہوئے۔